تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج آپ کو ہمارا سیٹ اپ کچھ ڈیفرنٹ دکھائی دے رہا ہوگا، بیک گراؤنڈ بھی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج کا ایپیسوڈ بھی ڈیفرنٹ ہے اور آج کی شب بھی بہت خاص ہے، کیونکہ آج کی شب کو، آج کے اس دن کو نسبت ہے لاکھوں دلوں کی دھڑکن شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد ذلہ العالی سے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 26 رمضان کو، تو 26 رمضان المبارک کی نسبت سے ہم نے رات میں ایک پروگرام بھی کیا الحمدللہ، اس میں امیر اہل سنت کی سیرت بھی بیان کی، امیر اہل سنت کے تقوی، پرہیزگاری اور آپ کے مختلف سیرت کے پہلوؤں کو ہم نے بیان کیا، اور اب الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ شب بڑی خصوصیت والی ہے، امیر اہل سنت کی ولادت کی شب ہے اور یہ شب جاری ہے۔ اللہ پاک نے رمضان میں بے شمار رحمتیں نازل فرمائی، رحمت کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں امیر اہل سنت کو بھی عطا فرمایا۔ امیر اہل سنت کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی ہے اور آپ کی ولادت کی خوشی لاکھوں دعوت اسلامی والے مناتے ہیں، تو ہم بھی الحمدللہ اس خوشی کو منا رہے۔ کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے وہ شخصیت عطا کی، وہ بندہ خدا ہمیں ملا ہے کہ جن کے ذریعے سے لاکھوں لوگ نمازی بن گئے، لاکھوں کے سروں پہ امامے سج گئے، لاکھوں کے چہروں پر داڑیاں سج گئی، اسلامی بہنوں نے پردہ اختیار کر لیا۔ تو ماشاءاللہ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ امیر اہل سنت کی نظر عنایت سے کئی بچے ایسے جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا اور آج وہ عالم دین بن چکے ہیں، کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو مسجدوں کے امام بن گئے ہیں، تو ہم ان کا چرچا کیوں نہ کریں، ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم ان کا جشن ولادت کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کا جشن ولادت منائیں گے اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو آج الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل اس لیے خصوصیت رکھتا ہے کہ آج کا دن، آج کی شب کو نسبت ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے۔ تو انشاءاللہ ٹیمز کا انٹروڈکشن بھی لیں گے اور انشاءاللہ ناظرین سے سوال بھی کریں گے، اور ہمارے بچوں کی جو ویڈیوز آئی ہے امیر اہل سنت کو مبارکباد جو پیش کی ہمارے بچوں نے جشن ولادت کی خوشی میں، وہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک حسرت دل مچھے ایک چھے ارمان، ایک حسرت دل مچھے ایک چھے ارمان، درشن آپ جو منے، درشن آپ جو منے بے جگنا سلطان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار
سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاء اللہ. تو ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے ٹیمز کا انٹروڈکشن لیں گے. جی ٹیم اے سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے؟ جی میرا نام منظور الہی خان اتاری ہے، شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان سے، آکولہ سے. ماشاءاللہ اکولا سے تشریف لائے. جی کیا بات. جی سید عدنان الدین اتاری، ماشاء اکولا مہاراشٹر. کیا ذمہ داری آپ کی دعوت ذیلی نگران ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ.
माशाल्लाह जो है वो हमारे दोनों भी इस्लामी भाई अकोला से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए अब हम टीम बी की जानिब चलते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज़ ख़ान है। मैं जामियतुल मदीना फैज़ान अत्तार में ज़ेर तालीम दर्जा सादिसा में हूँ और अकोला में रहता हूँ। क्या बात है माशाल्लाह। यानी एक तरफ हमारे मदरसतुल मदीना वाले हैं और सामने जामियतुल मदीना वाले, है ताल्लुक़ अकोला से माशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है, मैं मालेगांव से हूँ, मालेगांव महाराष्ट्र। जामियतुल मदीना फैज़ान अत्तार नागपुर में दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, तालिब इल्म में आप अभी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप तीनों अकोला से हैं, आप मालेगांव से हैं जी। तो ये कैसे तरकीब बनी? आप पहचानते एक दूसरे को? क्लासमेट है। क्लासमेट हैं? अच्छा, साथ में पढ़ाई करते हैं। माशाल्लाह। चलिए जनाब माशाल्लाह, यानी एक तरफ माशाल्लाह जामियतुल मदीना के इस्लामी भाई हैं अकोला से और मालेगांव से ताल्लुक़ रखने वाले, और दूसरी तरफ माशाल्लाह मदरसतुल मदीना और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले दोनों भी अकोला से हैं। तो आइए अपने सेगमेंट इल्म नूर है को स्टार्ट करते हैं। जी, इसमें इंशाअल्लाह इस बार हम बारी बारी सवालात करेंगे। यानी हम नॉर्मली जो है वो नंबर सिखाते थे, आज के दिन जो है वो हम इंशाअल्लाह जो है आपसे सवालात करेंगे। एक सवाल टीम ए से होगा, फिर टीम बी से, इसी तरह जो है वो सवालात का सिलसिला रहेगा। सही जवाब देने पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप जवाब गलत देते हैं या जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला सवाल टीम ए से किया जाएगा। सबसे पहले ज़मीन का कौन सा हिस्सा बनाया गया? सबसे पहले ज़मीन का काबतुल्लाह शरीफ का हिस्सा बनाया गया। जी, काबा मुअज़्ज़मा का हिस्सा, यानी जिस जगह काबा मुअज़्ज़मा है उस ज़मीन को पहले बनाया गया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। जी माशाल्लाह, आज हमारे पास फैज़ान मदीना के कुछ ऑडियंस भी है, फैज़ान मदीना के इस्लामी भाई भी है, तो इनकी आवाज़ भी आज हमारे प्रोग्राम में आप सुनेंगे। आज यूनिक प्रोग्राम है ना, शब भी यूनिक है आज माशाल्लाह। दूसरा सवाल टीम बी से किया जा रहा है। सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया गया? सबसे पहले मछली को पैदा किया है। जी, सबसे पहले मछली को पैदा किया गया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। जी, आइए अब हम सवाल करेंगे टीम ए से। सबसे पहले अजान किसने पढ़ी? यानी सीखने मिलेगा आपको, हमारे जो हाजिरीन है ना उनको भी सीखने मिलेगा। सबसे पहले अजान किसने पढ़ी? सबसे पहले अजान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दी। जी, फरिश्तों के सरदार हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अजान कही। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अब सवाल होगा टीम बी के लिए। सबसे पहले सलाम किसने किया? अजान तो हमने सुन ली कि अजान पहले देने वाले कौन? फरिश्तों के सरदार हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। सबसे पहले सलाम किसने किया? अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की जमात को सबसे पहले सलाम किया। क्या बात है माशाअल्लाह। हजरत सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम ने सबसे पहले सलाम किया। किसको किया? फरिश्तों को किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। जी जनाब, टीम ए से सवाल किया जाएगा। जमीन और आसमान में कौन अफजल है? जमीन अफजल है या आसमान अफजल है? ज़मीन और आसमान में बेशक ज़मीन अफजल है, क्योंकि आसमान अगरचे फ़रिश्तों का मस्कन है और गुनाहों का महल नहीं है, तो ज़मीन तमाम अंबिया इकराम बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन और मदफन है। क्या बात है माशाल्लाह, वर्ड टू वर्ड जवाब दिया नाजरीन इन्होंने। यानी बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं कि आसमान से ज़्यादा अफजल ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन ये अंबिया इकराम का मस्कन, यानी यहाँ पर अंबिया इकराम आबाद हुआ करते और यहाँ पर इनकी तदफीन भी हुई, इसलिए ज़मीन सबसे ज़्यादा अफजल है, आसमान से भी ज़्यादा अफजल है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब टीम बी की बारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद सबसे पहले कौन सा खाना तनावुल फरमाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले गेहूं की रोटी तनावुल फरमाई। जी, जो गेहूं की रोटी हम खाते ना, सबसे पहली गिज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले बशर, और आप अला नबीना वालेसलाम ने कौन सा पहला खाना खाया? गेहूं की रोटी। तो जवाब टीम बी का बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अब आखिरी सवाल किया जाएगा टीम ए के लिए। सबसे पहले खेती बाड़ी का काम किसने किया? सबसे पहले खेती बाड़ी का काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। जी, आज खेती बाड़ी की जाती है, अनाज उगाया जाता है, तो ये फार्मिंग, ये खेती बाड़ी का तरीका किसने इजाद किया, किसने शुरुआत की? हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम ने इसकी शुरुआत की। तो टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल टीम बी के लिए है।
سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس نے کھائی۔ جی دیکھیں کہ اچھے کام جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ انبیاء کرام کی طرف سے اس کی انوینشن ہو رہی ہے، اس کی شروعات انبیاء کرام کر رہے ہیں، اور جھوٹی قسم کھانا، جھگڑے کرنا، کسی کا قتل کرنا، اس کی شروعات کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ پورا ہو گیا۔ ناظرین آپ سب کو 26ویں مبارک، امیر اہل سنت کی ولادت مبارک۔ آج کا پروگرام کا سیٹ اپ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج ہم منا رہے ہیں امیر اہل سنت کا جشن ولادت۔ تو ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی نے سب سوالات کے صحیح جوابات دیے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ جی ٹیم اے کا سکور ہے 8 اور ٹیم بی کا سکور بھی ہے 8۔ آج تو اسکرین مجھ سے اتنی دور ہے کہ نمبرز دکھائی نہیں دے رہے۔ آج جنید بھائی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا جنید بھائی کو آج بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کی آنکھیں سلامت رکھے، کیونکہ دور کا چشمہ ہے تو جب تک اینک نہ لگائے وہ دور کے فگرز دکھائی نہیں دیتے۔ تو ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی نے 8 پوائنٹس اب تک حاصل کر لیے۔ جنید بھائی ماشاءاللہ پروگرام میں ہمیں مختلف مدنی پھول دیتے رہتے، رنگ برنگے مدنی پھول ہم ان سے لیتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہم جشن ولادت عطار منا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں، تو اولیاء اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، بٹ ولی ہوتا کیا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ کیا کسی کو بھی ولی مان لیا جائے، یا ولی کا کچھ ڈیفینیشن ہے؟ ولی کی کچھ جو ہے وہ کچھ ولی کو پہچان کرنے کا طریقہ ہے؟ تو آئیے ہم جنید بھائی سے معلوم کرتے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت میں لکھتے ہیں، بڑی پیاری تعریف لکھی ہے انہوں نے ولی کی۔ فرماتے کہ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قرب خاص ہے، اور اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ کیا بات۔ ولایت آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب، ولایت وہبی شے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے کہ یہ کسبی نہیں ہے، یعنی اعمال شاقہ کے ذریعے، مشکل اعمال کے ذریعے بندہ خود حاصل کر لے، یعنی کوئی چاہے کہ میں ولی بن جاؤں تو ویسے اعمال کرے اور ولایت اس بنا پر حاصل کر لے، ایسا نہیں، یہ فضل خاص ہے، اللہ پاک جس پر چاہتا ہے اس پر یہ کرم فرماتا ہے۔ البتہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعمال حسنہ جو ہے ولایت کی راہ میں، ولایت کے جو ہے حصول میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہاں بعضوں کو ابتداءً مل جاتی، جیسے ماشاءاللہ سب نے سنا ہوگا، ہم نے بھی جو ہے بارہا ایف جی این چینل پر بھی سنا، علماء سے بھی سنا کہ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مادرزاد ولی ہیں، تو لہٰذا ایسے کئی ایک اولیاء کرام جو ہے وہ مادرزاد ولی کا مطلب؟ جی مطلب پیدائشی ولی، ماشاءاللہ، مطلب ولی ہی پیدا ہوئے جو ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک کا قرب خاص ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق، ولایت کے متعلق بڑی پیاری باتیں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولایت کسبی نہیں، محض عطائی ہے۔ کسبی یعنی اپنی کوشش سے نہیں حاصل کی جا سکتی، محض عطائی ہے۔ ہاں اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو سید صاحب یہی ہے کہ ولایت یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کوئی اپنے طور پر اپنے آپ کو ولی کہنا شروع کر دے یا یہ سمجھے کہ بھائی میں ولی بن گیا ہوں، تو یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو ولایت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقین مانیے کہ ولایت کے لیے کوئی زندگی بھر کوشش کرتا رہے تو جب تک اللہ کی عطا نہیں ہوگی وہ ولی نہیں بن سکتا۔
یہ اللہ کی خاص عطا ہے ماشاءاللہ. بہت ہی پیارا مدنی پھول ہمیں جنید بھائی کی طرف سے سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ سب اس ٹاپک کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. نیکسٹ سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ناظرین کے لیے بھی سوال کر لیتے ہیں. آئیے ناظرین کے لیے جو سوال ہم نے کرنا ہے وہ ناظرین کو ہم بتا دیتے ہیں. ڈیئر ویورز, آج کی شب کو نسبت امیر اہل سنت سے تو سوال بھی کریں گے اس ذات پاک کے تعلق سے انشاءاللہ. تو امیر اہل سنت کے تعلق سے سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ امیر اہل سنت کے خلیفہ کا نام بتانا ہے. خلیفہ امیر اہل سنت کا نام بتانا. امیر اہل سنت بھی کسی کے خلیفہ ہیں, مگر امیر اہل سنت کے اب تک صرف ایک ہی خلیفہ ہے, تو ان کا نام آپ کو بتانا ہے. تو آپ جلدی جلدی ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ جا کر جوابات ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. انشاءاللہ ہم اس کو لاسٹ سیگمنٹ سے پہلے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. چلیے اب چلتے ہیں ہم ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے عشق کے بول. اس میں ہم ادھورے شعر ہمارے اسلامی بھائیوں کو پیش کرتے ہیں, اور صحیح شعر مکمل کرنے پہ ان کو 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں, اور شعر مکمل نہ کر پائے تو 1 بھی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا. تو پہلا شعر پیش کیا جا رہا ہے ٹیم اے کو. تو آج ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی نسبت سے امیر اہل سنت سے ہی متعلق شعر انشاءاللہ ہم لیں گے. امیر اہل سنت کے مقتے کا شعر جو ہے وہ مختلف نعتوں میں جو آپ نے مقطع اور اپنا تخلص جو استعمال کیا ہے, تو انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے وہ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں. تو پہلا شعر ٹیم اے کے لیے. مدینے میں ہر سال عطار آئے. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. شرف حج کا پائے, مدینے میں عطار ہر سال آئے. جی نہیں, آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. مدینے میں ہر سال عطار آئے. آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, یہ عید میلاد النبی سے متعلق شعر ہے. یعنی امیر اہل سنت نے جشن میلاد کے طور کے متعلق یہ کلام لکھا ہے, اور اس کا مقطع ہے مدینے میں ہر سال عطار آئے. ٹائمر جاری ہے. کتنے سیکنڈ بچے؟ صرف 5 سیکنڈز. چلیے جناب, جواب نہیں بن پڑا, شعر مکمل نہیں کر پائے, یعنی انہیں کوئی بھی پوائنٹس نہیں دیا جائے گا. نعت خواہ اسلامی بھائی اگر اس شعر کو طرز میں سنا دیں. ولادت قصدے کا شہا زندگی بھر, مدینے میں ہر سال عطار آئے. مدینے میں ہر سال عطار آئے. دوسرا شعر ٹیم بی کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. یہ پہلا مصرع ہے, دوسرا مصرع آپ سنائیں گے. تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. جی, ٹائمر جاری ہے. ہے یہ عطار کی دعا جاری. جی, ہے یہ عطار کی دعا جاگو, تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. دیدار مصطفیٰ ہو جائے, ہے یہ عطار کی دعا جاگو. ماشاءاللہ, ٹیم اے کے لیے شعر پیش کیا جا رہا ہے. لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی. بڑا آسان ہے. ہر خطا تو در گزر کر جی نہیں, یہ تو آپ مطلع پڑھیں. یہ مقتے کا شعر ہے. لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی. آپ نے کلام صحیح پکڑا, ٹھیک ہے, بٹ آپ مطلع پڑھ رہے. پہلا شعر پڑھیں, مقطع سنانا ہے. دوبارہ ریپیٹ جی, کر سکتے. لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی. یہ دوسرا مصرع ہے, پہلا مصرع سنانا ہے آپ. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی آپ نے کہا نا, اس کا مقطع یاد ہے؟ ٹائمر جاری ہے, 15 سیکنڈز بچے. ذہن میں نہیں آ رہا.
جی کافی ہنٹ دے دی جا چکی ہے، پھر بھی جواب نہیں بن پا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے؟ جی جناب چلیے ٹائم بھی اب ہو چکا ہے، جواب نہیں بن پڑا۔ نامۂ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی۔ نامۂ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی۔ اب ٹیم بی کے لیے شعر پیش کیا جا رہا ہے۔ اٹھو عطار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ وہ چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے۔ جی ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے، جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ اٹھو عطار اب اٹھو ذرا وہ غور سے دیکھو، ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ اشعار کی تیاری میں کچھ کمزوری لگ رہی ہے ٹیم اے والوں کی۔ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، یہ بھی مقطع ہے۔ چاہے تھوڑی ہند دے دیتا ہوں میں، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، اس کلام کا مقطع ہے۔ جی 18 سیکنڈز۔ نہیں بن پڑا ہے، چلیے نعت خواہ اس کو طرز میں سنا دیں گے انشاءاللہ۔ عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اس کلام کا یہ مقطع ہے۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا۔ جی چلے حاضرین میں سے کسی کو آتا ہے اس کا جواب؟ چلے میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے گئے۔ ماشاءاللہ ہماری ٹیم ساکولا سے آئی ہے، اتنا دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑی تیاری بھی مضبوط ہوتی تو پروگرام میں مزہ آ جاتا۔ تیاری ہوگی، وہ سیٹ جو ہے نا وہ تیاری کو کمزور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ سیٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ سیٹ مطلب یہ لائیو ہے اور بیٹھنے کے بعد شاید پریشر۔ اچھا آپ نے سیٹ کی بات کی ہے، یقین مانیے اسلامی بھائی نے سیٹ دیکھی، بولے ہم کو وہ والی سیٹ چاہیے جو ریگولر دکھاتے آپ۔ اچھا اللہ، اور وہ ذہنی طور پر بھی شاید اس کو لے لیا انہوں نے، سائیکولوجیکلی ذہن پر ہو گیا مسئلہ کچھ۔ چلے ٹھیک،
آخری شعر اب ٹرائی کریے تو ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. اپنے جمیل رضوی کے دل میں. آجا سماجا نام محمد. کیا بات ہے, جواب اس بار بالکل درست ہو چکا ہے. اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں, آجا سما جا نام محمد, آجا سما جا نام محمد. اس سیگمنٹ کا آخری شعر ہے ٹیم بی کے لیے. عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. یہ منقبت غوث اعظم کا شعر ہے. پہلا مصرع سنا جی یہ ہے عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے, یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع سنانا. نہیں بن پڑا ہے جواب, نہیں. چلے جناب, ان سے جواب نہیں بن پڑا, اب ہم جو ہے وہ ہمارے نعت خواہ سے ہی پڑھوا لیتے ہیں انشاءاللہ. عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے, عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے, یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپا لو, یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپا. جی سیگمنٹ 2 کمپلیٹ ہوا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی جنید بھائی آج میری مدد کریں گے اسکور بورڈ میں. ٹیم جی ٹیم اے بی کا کے ٹیم اے کے 10 یعنی میری کیفیت میں تھوڑے بہت جنید بھائی بھی ہیں. نہیں, اصل میں وہ اوپر کا دیکھنے میں مسٹیک, مجھے اصل میں قریب کا چشمہ ہے, دور کا نہیں ہے. جی ٹیم اے کے 10 اور ٹیم بی کے 12. جی ٹیم اے کے 10 ہے اور ٹیم بی کے 12, تو بہت زیادہ ڈفرنس اب بھی نہیں ہے. اس ڈفرنس کو دور کیا جا سکتا ہے. چلے ہم انشاءاللہ تھرڈ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے جو ہمارے بچوں نے آج امیر اہل سنت کی ولادت کی خوشی میں ویڈیو ہمیں بھیجی ہے, ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اگر ویڈیو ریڈی ہے تو پلیز چلا دیجیے. جی جب تک ہم جنید بھائی سے کوئی ڈسکس کر لیں گے. جنید بھائی, ہم نے گفتگو کی ولی کی تعریف کے تعلق سے, ولی کسے کہتے ہیں جی, اور ولی کی پہچان اگر آپ ہمیں بتا دیں. ایک تو ہو گیا کہ ولی کی آپ نے ڈیفینیشن بیان کی, ولی کیسے پہچانیں گے؟ ماشاءاللہ بہت جامع سوال ہے, اور بالخصوص میں ان ناظرین سے عرض کروں گا کہ آج ایک مطلب یوں کہیے کہ گفتگو میں بہت سے لوگ فلاں جو ہے وہ زندہ ولی ہے, فلاں جو ہے, تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا, آپ نے یہ پہچان کہاں سے حاصل کی؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ولایت کے مطلب سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے, تو لہٰذا ولی کی پہچان کے تعلق سے صاحب تفسیر خازن حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تعریف لکھی. اگر ناظرین بھی اس تعریف کو یاد کر لے, یعنی ذہن میں بٹھا لے کہ ولی کہتے کسے ہیں. فرماتے کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے, اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو. فرائض کی پابندی, اس کے ساتھ ساتھ قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش اور اطاعت الہی کرتا رہے, یعنی اللہ پاک کی فرما برداری کرتا رہے, حکم پر عمل کرتا رہے, اور دل نور الہی کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہو. جب دیکھے یعنی آنکھ اس کی کھلے, جو بھی نظارہ دیکھے تو قدرت الہی کو دیکھے, جب سنے تو اللہ پاک کی آیتیں ہی سنے, جب بولے اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے, اور جب حرکت کرے تو طاعت الہی میں حرکت کرے, اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو. اللہ پاک کے ذکر سے نہ تھکے
اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ یعنی فرائض کی بھی پابندی، قرب الہی کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، پلس آنکھ، کان، زبان سب کا استعمال، یہاں تک کہ حرکات و سکنات بھی اطاعت الہی، اللہ کی فرما برداری۔ جب اس مقام پر ناظرین بندہ پہنچ جاتا ہے تب کہیں جا کر اللہ پاک اس کو اپنے فضل سے، ایسا نہیں کہ یہ کر لیا تو اس نے حاصل کر لیا، اس پر بھی اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مقام ولایت عطا فرماتا ہے تو اللہ پاک اس کا معین و مددگار بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آج اگر کوئی اپنے جیب سے اور ہوا میں ہاتھ گھما کے ڈرائی فروٹ نکال کے دیتا ہے تو اس کو لوگ ولی مانتے ہیں، جبکہ اس کی نمازوں کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں اور اس کی کچھ شریعت پہ عمل کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں۔ شریعت پر عمل نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، معاذ اللہ حرام کام کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، لوگ اس کو بھی جو ہے وہ ولی، یعنی کہ آپ سوچے کہ کتنی غلط بات ہے کہ کس چیز سے منسوب کر رہے، اللہ پاک کا دوست اس کو بتا رہے اور اس کے اعمال جو ہے گویا دشمنوں والے ہیں۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کی حاجت ہے، ایسا کسی کو بھی ولی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو تعریفات علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے ان تعریفات کی روشنی میں اگر واقعی اس کے ایسے اعمال ہیں اور پھر اس پر بھی اللہ کا قرب خاص ہوا ہے تو وہ مقام ولایت پر پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہم ایک اللہ کے ولی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری مدظ علی کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ہم نے ساری رات، تقریباً رات میں جو ہے ہم نے پروگرام بھی کیا، اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا ذہنی آزمائش پروگرام بھی جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی منقبت 2 دعوت اسلامی انڈیا پر جاری کی گئی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے میں انہیں انوائٹ کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ایسی منقبتیں، نعت شریف اور بہت ساری علمی معلومات انشاءاللہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو منقبت بھی جا کے ضرور دیکھیے گا اور اس پر کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ بچوں کی ویڈیو انشاءاللہ ہم آخری سیگمنٹ سے پہلے چلائیں گے۔ آئیے اب ہم اپنے 3rd سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مقامات مقدسہ۔ تو مقامات مقدسہ میں کچھ جو ہے وہ مبارک تصویریں دکھائی جاتی ہیں، آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ کس بزرگ کا مزار ہے، یا آپ جو ہے وہ اگر مقام بھی بتا دیں گے، کس جگہ وہ مزار اور جگہ بھی بتا دیں گے تو آپ کا سوال درست مان لیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ 5 پوائنٹ ملتے ہیں، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو 5 پوائنٹ آپ کو نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی تصویر ٹیم اے کے لیے دکھائی جائے جی۔ حضرت واجح الدین علوی گجراتی۔ جی کیا کہے کہ ہمارے ایم سی آر ٹیم والے، یہ جواب درست ہے؟ جی جو مجھے یہاں پر ملا ہے نام، درگاہ مبارک حضرت سید شاہ احمد وجیہ الدین، یہی کہا آپ نے؟ ماشاءاللہ جی۔ احمد آباد میں مزار ہے، گجرات میں ان کا مزار ہے۔ ان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ جی۔ اب دوسری تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کے لیے جی۔ سید احمد کٹھور سرخیز جی، حضرت شیخ احمد کٹھوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ان کا بھی مزار احمد آباد سرخیز میں ہے، ان کا بھی جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ اب تیسری تصویر ٹیم اے کے لیے حضرت موسیٰ سحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی جواب بالکل درست ہو چکا ہے اور انہیں ملتے ہیں 5 پوائنٹس۔ اب آخری تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کو۔ حضرت شیخ احمد تین مینار رحمۃ اللہ سلطان جی ماشاءاللہ، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ یہ مزار تھی، یہ درگاہ تھی حضرت سلطان احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 3 دروازے پر ان کا مزار ہے احمد آباد میں۔ یعنی جتنے بھی آج چاروں بھی بزرگان دین کے مزارات دکھائے گئے، یہ سب کا تعلق احمد آباد سے ہے۔ تو ماشاءاللہ جواب ان سب کے سارے جواب بالکل درست ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ان دونوں ٹیمز کو جو ہے وہ 10 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ جی اسکور بورڈ دکھایا جائے۔ ٹیم اے 20، ٹیم بی 22۔ جی اب بھی 2 پوائنٹ کا ڈفرنس ہے، ٹیم اے 20 پر ہے اور ٹیم بی 22 پر ہے۔
آئیے جناب ہم اپنے بچوں کی جو ویڈیو آئی ہے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے میرے اہل سنت، آپ کو یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. شکریہ اتار کا، شکریہ اتار مرشد، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا. قرض غم سے ہونا پائے گا ادا اتار کا، عمر بھر گئے جانو دل سے شکریہ اتار کا، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار مرشد، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار مرشد، شکریہ اتار کا، شکریہ اتار مرشد. پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا مرشد، پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے. رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ عطار نے دیا ہے، عطار نے دیا. ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار گفٹ امیر اہل سنت کے لیے تیار کیا. یہ کیا تھا؟ یہ ایصال ثواب کا تحفہ تھا. انہوں نے بڑے ہی یونیک وے میں کٹ آؤٹ کے ذریعے سے آرٹ اینڈ کرافٹ کر کے جو ہے ماشاءاللہ دارالمدینہ کے بچوں نے اس کو تیار کیا. اور بھی کچھ جو ہے وہ ایصال ثواب مختصر سے میں آپ کو پیش بتا دیتا ہوں. یہ ماشاءاللہ 26ویں کے موقع پر دارالمدینہ والوں نے جو امیر اہل سنت کی خدمت میں بطور تحفہ ایصال ثواب پیش کیا ہے. قرآن پاک 362 قرآن پاک، یہ صرف دارالمدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، 52 پلس دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ ہیں. فرسٹ کلمہ 11,80,000 مرتبہ، کیا بات ہے. درود پاک 82,44,000 ٹائمز، یعنی بہت بڑی گنتی ہے یہ. مختلف پارے 113، مختلف سورہ 58,000، سورہ یاسین 11,000 مرتبہ، سورہ ملک شریف 77,000 مرتبہ، اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ انہوں نے ایصال ثواب کی لسٹ بھیجی ہے. ٹائم کی کمی ہے ورنہ سب پڑھ کر ہم سناتے. تو ماشاءاللہ یہ امیر اہل سنت ہے اور یہ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے ہیں. جنید بھائی ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے تعلق سے آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا، آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ہر ادا میں جو ہے وہ اپنی بے مثال، بے مثل و بے مثال ہے. تقوی، پرہیزگاری، علم و عمل، سخاوت، شجاعت، الحمدللہ یہاں تک کہ درگزر، معاف کرنا، صلہ رحمی، یعنی جتنی چیزیں جو ہے وہ غور کرتے چلے جائے. ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ اپنی ہر صفت میں یعنی یوں کہیے کہ بے مثل نظر آ رہے، ایسے انداز سے خدمت دین کر رہے. لاکھوں کروڑوں لوگ جن کے چاہنے والے، جن کے فالوورس ہیں، ان کی سادگی، ان کی عاجزی، تو یہ سب کچھ سید صاحب جو ہم ولی کی تعریف بیان کر رہے اور ولی کی پہچان بیان کر رہے، اس میں ایک حدیث رسول بھی میں عرض کر دوں. اور پھر ہم یعنی ویسے تو یہ حدیث کی شرح بیان کرنا، حدیث سے جو حاصل ہوا وہ نکالنا یہ علماء کا کام ہے. لیکن جو واضح بات ہے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسی طرح سے ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، جو قرآن کی آیت ابھی پڑھ رہا ہوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. یعنی ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے تعریف کی، اگر اس کی تعریف کا خلاصہ بھی بیان کیا جائے تو ماشاءاللہ ایمان، تقوی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایمان کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ آپ کی صحیح جمیلہ سے لاکھوں کا ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے الحمدللہ. کس طرح انبیاء کے تعلق سے عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور بہت واضح انداز میں. ایک ہوتا ہے نا کہ ڈھکے چھپے انداز نہیں، ماشاءاللہ بالکل کلیئر واضح انداز میں حکمت عملی
عملی کے ساتھ کوششیں ہو رہی ہے. تو ناظرین سبھی کو جشن ولادت امیر اہل سنت مبارک ہو. اور صرف مبارکبادی ہی سے کام نہیں چلے گا. اتنا پیارا دامن، اتنی زبردست شخصیت ہمیں ملی ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، ان کے تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی ہم سب کو گامزن ہونا چاہیے. اور کیا ہے تعلیمات؟ ظاہر ہے یہی تعلیمات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جائے، اسوہ رسول پر عمل کیا جائے، غوث و خواجہ اور امام اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. یہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیمات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہی ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو ماشاء اللہ امیر اہل سنت اللہ والے ہیں، ان کے دامن سے جو لپٹا ہے الحمدللہ وہ نیک بن گیا، نمازی بن گیا، سنتوں کا آئینہ دار بن گیا. تو ماشاء اللہ جو ہم نے سوال کیا تھا کہ امیر اہل سنت کے خلیفہ کا نام بتانا ہے، تو بہت ساری آڈیوز ہمیں آئی ہے. کچھ آڈیوز ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی ناظرین کی آڈیوز چلائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہنواز اتاری جوگیشوری سرکل سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے کہ امیر اہل سنت کے خلیفہ کا نام حاجی عبید رضا اتاری دامت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ کا نام ہے عبید رضا قادری اتاری. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسحاق اتاری. آپ کا جواب تھا مولانا عبید اتاری. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے سوال کا جواب ہے حاجی عبید رضا اتاری. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احتشام اتاری. اور آپ کے سوال کا جواب ہے حاجی عبید اتاری. جی آج جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماشاء اللہ آپ کے جو ہے وہ سوال کا میرے جواب ہے حاجی عبید رضا اتاری مدظ ذلہ العلی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے جو ہے وہ آج گیسٹ کے طور پہ میرے غلام زادے بھی جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے جواب کی تیاری کی ہے، یہ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. جی حاجی عبید رضا اتاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 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 یہ آڈیو میں دیتے رہتے جواب، آج جو ہے پروگرام میں آ کر انہوں نے جواب دیا. ماشاء اللہ. چلیے جناب اب ہم چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. بزر دبا کے ایک بار چیک کر لیجئے، غلط جگہ بزر نہ دبائے. ہاں یہاں پہ بس. جی کل سلائن پہ غلط جگہ پہ دبا. چلیے پہلا سوال ہے، جو پہلے بزر دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا، اور اگر غلط جواب دیں گے -2 ہو جائے گا. کیا روح کو بھی موت، کس نے دبایا؟ ٹیم اے نے. چلے ٹیم اے نے بزر دبایا. جی کیا روح کو بھی، اتنا سنا آپ نے، سوال مکمل کریں. کیا روح کو بھی موت آئے گی؟ جی ٹھیک ہے، سوال درست ہے. جواب؟ جی نہیں، روح کو موت نہیں آئے گی. جی روح کو موت نہیں آئے گی. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. دوسرا سوال کیا جا رہا ہے، کیا موت کے وقت، ٹیم اے نے پھر سے بزر دبا دیا ہے. جی مجھے نہیں پتا کس نے دبایا؟ اے نے. کیا موت کے وقت، اتنا سنا آپ نے. بزر دبا دیا ہے اور آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. کیا موت کے وقت جی تکلیف ہوگی؟ جی جواب دیجئے. موت کے وقت ہر کسی کو نہیں، صرف گناہ گار بندوں کو تکلیف ہوگی. اللہ پاک کے نیک بندوں سے تکلیف کو دور کر دیا جائے گا. جی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. ان کا جواب بالکل درست ہو گیا. اللہ پاک ہمیں نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. چلیے تیسرا سوال کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس بار ٹیم بی نے بہت جلدی سے بزر دبا دیا ہے. جی کیا وجہ ہے کہ آپ نے بزر اتنے جلدی، کیا وجہ ہے؟ بس اتنا ہی سنا ہے آپ نے. سوال مکمل کریں. کیا وجہ ہے کہ جب مردے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ موت کے وقت پرسکون دکھائی دیتا ہے؟ اچھا جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اس کو مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرسکون ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کو نہ باندھا جاتا تو تلوار سے لوگوں کو مارنے لگتا. اللہ اکبر.
یعنی موت کے وقت جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ سکون میں کیوں دکھائی دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اسے مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں مدینے میں ایمان اور عافیت والی موت عطا فرمائے. جواب ٹیم بی کا بالکل درست ہو چکا ہے. جی اب فورتھ کوشچن کیا جا رہا ہے. نماز جنازہ کی کس نے بزر دبایا؟ ناصر بھائی کیا کہیں گے؟ اے ٹھیک ہے. نماز جنازہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس نے کی؟ تو نماز جنازہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام نے کی. جی حضرت آدم علیہ السلام نے نماز جنازہ کی ابتدا کی. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. ففتھ کوشچن ہے, پانچواں کوشچن. حضرت آدم علیہ السلام کی نماز ٹیم بی جی سب کہہ رہے ٹیم بی نے. جی ایم سی آر والے بھی کہہ رہے ٹیم بی نے. سوال حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ جی کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی. جی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سکسth کوشچن کیا جا رہا ہے. منکر نکیر اس بار ٹیم اے نے, لیکن ان کا والیوم نہیں آئی. میں نے بھی دیکھا کہ ان کا ہاتھ دب گیا تھا, والیوم نہیں آئی ان کی. کچھ پرابلم ہے اس میں. بتا رہے کہ گرین والے بزر میں کچھ پرابلم ہے. جی تو وہ بزر دبایا انہوں نے پہلے, اور جو ہے وہ والیوم اس میں سنا ہی نہیں دیا. تو ٹیم بی والوں کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا. جی منکر نکیر صرف اتنا سنا ہے آپ نے. منکر نکیر میں سے دونوں سوال کرتے یا ایک ہی سوال کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. جواب تو بعض سے دونوں سوال کرتے ہیں اور بعض سے ایک ہی سوال کرتے ہیں. جی منکر نکیر دونوں سوال کرتے ہیں, یا کیونکہ دو فرشتے یا کوئی ایک فرشتہ سوال کرتا ہے, تو بعض سے دونوں کرتے ہیں, بعض سے کوئی ایک فرشتہ کہتا ہے. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. زمین میں کیا ہو گیا؟ نہیں دبایا نا آپ نے بزر؟ دبایا بزر, ابھی بھی سیم ابھی بھی نہیں بجا. سیم پرابلم آئی ہے. چلے بھائی ایف جی این والوں تھوڑا بجٹ بڑھاؤ, اپنے بزر کو چینج کرو. جی کیا ہے؟ بیٹری لو ہے تو بیٹری چینج کرنی چاہیے. اب کیا کرے اس سوال کا, کس کو موقع دیا جائے؟ ٹیم بی کو دینا چاہیے. کس کا دبائے؟ ٹیم بی نے بزر دبائی ہے, بٹ وہ بزر دبا نہیں ان سے. اچھا آئی آپ کو. چلے ٹھیک کہہ رہے ٹیم بی کو موقع دیا جائے گا. زمین میں سب سے پہلے کھیتی کس نے کی؟ زمین میں سب سے پہلے کھیتی. ان کا جواب, ان کا سوال بالکل غلط ہو چکا ہے. زمین میں زلزلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس بار اگر آپ جو ہے وہ سوال آپ دے دیتے وہاں پہ تو آپ کے 2 پوائنٹ بچ جاتے. -2 ہو گیا جناب. اب آخری سوال ہے. چلیے بھائی ایک بار بزر آپ پہلے بجا لو. اب بج رہا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا اچھے سے پریس کیجیے گا. جی آخری سوال ہے. کیا پچھلے انبیاء کرام کی انہوں نے دبایا نا, جی نہیں دبایا. جی کیا پچھلے انبیاء کرام کی, اتنا ہی سنا ہے آپ نے. کیا پچھلے انبیاء کرام پر بھی جمعہ فرض تھا؟ کیا پچھلے انبیاء کرام کی, کیا پچھلے انبیاء کرام کی امت پر بھی جمعہ فرض تھا؟ نہیں جناب. جواب ان کا, سوال ان کا درست نہیں ہے. سوال ہے کیا پچھلے انبیاء کرام کی امت سے بھی سوالات قبر ہوتے تھے؟ جواب آپ کو آتا ہے, بٹ آپ نے بزر دبا دی اور آپ نے جو سوال گیس کیا وہ رانگ گیس کیا. نہیں, سوالات قبر اسی امت کے ساتھ خاص ہے. تو چلے جناب ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. اب ہم سکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. آخر میں ٹیم اے سے بھی غلطی ہو گئی, ٹیم بی سے بھی غلطی ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ پوائنٹس حاصل کیے ہیں, اور ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. جی ٹیم اے 24, ٹیم بی 26. جی 2 پوائنٹ سے ٹیم بی اس پروگرام کی ونر بنتی ہے. تو ماشاءاللہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کسی نے آگے بڑھنا ہوتا ہے, کسی نے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے. تو ٹیم اے والوں نے بھی بہت کوشش کی, 2 پوائنٹ سے پیچھے رہ گئے. لاسٹ والے کوشچن کا اگر یہ جواب نہیں دیتے, بزر ہی نہیں دباتے, تو یہ جو ہے وہ ڈرا ہو جاتا تھا.
تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ بھی اور ہمارا آج کا پروگرام بھی مکمل ہوا. اب سبھی اسلامی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ امیر اہل سنت کے نام کی نیاز بھی کریں اور امیر اہل سنت نے جو ہمیں طریقہ کار عطا کیا دینی خدمات کا اس پر بھی عمل کرتے رہے, FGN چینل بھی دیکھتے رہے اور دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ بھی دیتے رہے. جزاک اللہ خیرہ. کل پھر 4 بجے اسی پروگرام میں FGN چینل پہ پھر ملاقات کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلند